السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 18 ذی الحجہ شریف شب جمعہ مطابق 30/8/2018 حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے چیلم کی تقریب میں جو میرے گھر میں منعقد ہوئی ہے، اسی موقع پر حضور قبلہ حاجی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے سیرت پر کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدمت دین ہی کا مقصد رہا ان کا صدا، خدمت دین ہی کا مقصد رہا ان کا صدا۔ ایسے تھے مفتی اعظم کے خلیفہ جانی میاں علیہ رحمہ، ناشر مسلک اعلی حضرت، رہبر شریعت، پیر طریقت، معمر سنیت، شمشیر نجدیت، عاشق رسالت، مرشد برحق، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، بانی جامعہ امام احمد رضا، کنڈیور رضا نگر، الحاج محترم و مکرم اسماعیل احمد جانی میاں حاجی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے، آمین۔ تاریخ پیدائش 11 ذی القعدہ ہجری 1349 مطابق 6 اپریل سنہ عیسوی 1931، شہر ممبئی، عبدالرحمن اسٹریٹ، اکبوٹ والا بلڈنگ میں ایک دینی گھرانے میں حاجی صاحب کی ولادت ہوئی۔ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اسی بلڈنگ میں اکثر قیام فرمایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نسباً میمن، مذہباً سنی بریلوی حنفی، مشرباً قادری جانی، مولداً ممبئی تھے۔ مرشد برحق جانی میاں علیہ رحمہ نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا۔ آپ اپنے عین جوانی ہی سے دین متین کی اشاعت کے لیے اور خاص کر مسلک اعلی حضرت کے علم کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہر وقت سینہ سپر رہتے تھے۔ حاجی صاحب علیہ رحمہ کئی مساجد اور مدارس کے بانی تھے، بلکہ آپ کی کوششوں سے 26 مدارس اسلامیہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ 1988 میں جامعہ امام احمد رضا کا قیام عمل میں آ گیا، جو مسلک اعلی حضرت کی خدمت پر معمور ہے۔ کئی ایکڑ زمین پر عمارت پھیلی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود حاجی صاحب علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ جامعہ کی کسی گوشے میں میرا نام نہیں ہونا چاہیے۔ جامعہ امام احمد رضا کے قیام سے پہلے ہم سنی تو تھے، مگر سنی بریلوی نہ تھے۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے ہمیں معلوم نہ تھا۔ عشق رسول کے جام سے ہم بہت دور تھے۔ نجدی، وہابی، بد مذہبوں سے ہمیں کوئی خاص نفرت نہ تھی، سب سے یاری، رشتے ناطے ہو رہے تھے۔ جانمیہ کا فیضان، جامعہ امام احمد رضا کا کمال اور فاتح کوکن مقبول العلماء کی محنت کا یہ صلہ ہمیں ملا کے حق و باطل کی پہچان ہوئی۔ مسلک اعلی حضرت اور اعلی حضرت کی ذات سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان
اور جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہم وابستہ ہوئے۔ حضور حاجی صاحب علیہ رحمہ نے 66 بار حج کی سعادت حاصل کی اور سینکڑوں بار عمرہ اور دیار حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ آپ کے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض با کمال سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق پایا جاتا تھا۔ آپ بار بار مدینہ شریف کی حاضری اور وہاں کی موت کو پسند فرماتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے، مولا تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جگہ نصیب فرما اور وہی میرا مدفن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہی آپ کی موت ہوئی اور وہیں پر مدینہ منورہ میں مدفن ہوئے، یعنی جنت البقیع میں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ حضور عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، اور جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو مدینہ شریف میں مرے گا سرکار فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت نصیب فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے حاجی صاحب علیہ رحمت رضوان ایسے عاشق رسول تھے کہ کئی مہینے بغیر ویزا کے مدینہ شریف میں رہے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ ہماری حکومت میں آپ بغیر ویزا کے نہیں رہ سکتے تو آپ نے فرمایا، حکومت میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے اور میں یہی رہوں گا۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے شہزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ حضور کی ساری ازواج جنت البقیع میں مدفن ہیں، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام مدفن ہیں۔ تابعین و تبع تابعین و اولیاء، علماء و صلحاء کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ ایسے بابرکت جنت البقیع میں ہمارے پیر و مرشد الحاج حاجی صاحب علیہ رحمت رضوان مدفن ہیں۔ حاجی صاحب کے مریدین جتنے بھی اپنے پیر پر ناز کرے کم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب علیہ رحمت رضوان کی بیعت و خلافت و اجازت، حضرت جانی میں جس طرح گوناگو صفات کے حامل ہے، ایسے ہی آپ کی بیعت و خلافت و اجازت بھی ایک انوکھی شان رکھتی ہے۔ مثلا آپ نے خانقاہ قادریہ بغداد شریف کے سجادہ نشین پیر سید ابراہیم قادری الجیلانی کے دست حق پر بیعت فرمائی۔
اور وقت کے ولی حضور اعلی حضرت علیہ رحمہ کے فرزند حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے طالب ہوئے، اور حضرت سید احسن العلماء ماہر ربی علیہ رحمہ و رضوان سے طالب ہوئے، اور آپ کو ان حضرات سے سید احسن العلماء سے اور مثنی میاں علیہ رحمہ کھچوچوی سے اور حضرت پیر طاہر نقشبندی دامت برکاتہم سے اور مشائخ حرمین طیبین اور ساتھ ہی ساتھ مشائخ عراق و شام کے متعدد ہستیوں سے تقریباً 20 سلسلوں سے آپ کو خلافت و اجازت عطا ہوئی۔ تاریخ سن و وفات 10 ذی الحجہ شریف ہجری 1436 بروز جمعرات تقریباً صبح کے نماز سے پہلے آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا، یعنی مدینہ شریف میں وہ بقرعید کا دن تھا، اور انڈیا میں 9 ذی الحجہ کا دن یعنی عرفہ کا دن تھا، اور آپ کا مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ شریف جو کہ آپ کی آرزو و تمناؤں کا مرکز تھا۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بھی بار بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب کرے، اور دیار حبیب میں ہمارا بھی مدفن ہو، اور حضرت جانی میاں کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور عوام الناس کو دینی اداروں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان جانی میاں پائند آباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سگے امام احمد رضا کھانک پائے جانی میاں و تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، غلام مصطفیٰ سنی بریلوی شافعی ملکہ پوری بموکا چیلم تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان۔